السلام علیکم جی. روشنی کا سفر یہ ایک اسپیشل ہمارا پروگرام ہے جو کہ کیفے خودی کا ایک کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ دا سوسائٹی, ٹورڈ دا کمیونٹی اینڈ اسپیشلی دا یوتھ. یہ پروگرام کے اندر ہم مختلف شخصیات کو بلاتے ہیں اور جو اتنی زیادہ پینڈیمک میں جو چیلنجز ہیں, کرائسس ہیں, ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمارے معاشی اور فائنینشیل ریلیٹڈ, تو اس سارے چیلنجز کے اندر ہم کسی بندے کو بلاتے ہیں کہ یار اسپریڈ دا پازیٹیوٹی, اسپریڈ دا انسپریشن ان دا سوسائٹی. تو اس اسپریڈ دا پازیٹیوٹی کے لیے آج ہم نے ریکویسٹ کیا ہے, ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں مرتضی حسن صاحب جو کہ CEO ہیں ایک سویڈش کمپنی ہے بیما کے نام سے, جو کہ ڈیل کرتی ہے فن ٹیک ٹیکنالوجی میں, جو کہ جو ٹیلی ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ ہے اور ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اور سب سے بڑھ کر جو پازیٹیو چیز آپ کا جو ان سے بات کر رہا تھا کہ وہ یہ ریئل کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اکانومی میں اور جاب کریشن کر رہے ہیں. تو دیٹ از دا انسپریشن کہ اس زمانے میں بھی لوگ جہاں ڈی ہائرنگ کر رہے ہیں, لوگوں کو لے آف کر رہے ہیں اور بیما جو ہے لوگوں کو ہائر کر رہی ہے. تو پلیز ویلکم مرتضی, تھینک یو ویری مچ. کیفے خودی کیسا لگا آپ کو؟ امیزنگ پلیس, ویری ویل ڈیزائن اور بڑی انسپریشنل جگہ لگ رہی ہے مجھے. جزاک اللہ. ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ آج کے اس کرائسس میں اسپریڈ دا پازیٹیوٹی. مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ ماشاء اللہ آپ کا اتنا ٹیلیکو انڈسٹری میں اتنا بڑا کریئر ہے, یہ بیما کا بیسک مینڈیٹ کیا ہے؟ بیما کی جو فن ٹیک ہے یا ہیلتھ ٹیلی, یہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں آپ پلیز؟ دیکھیں, بیما کا جو ویژن ہے وہ ہے ٹو پروٹیکٹ دا فیوچر آف ایوری فیملی. ہر فیملی کا جو فیوچر ہے مستقبل کو محفوظ رکھنا, اور اسی ویژنس کو لے کے وہ ایکچولی ایک بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں میسز میں, وچ از یور ہیلتھ انشورنس, اینڈ آلسو اس کے ساتھ ٹیلی ہیلتھ سروسز بھی وہ فراہم کر رہے ہیں فری آف کاسٹ ود دیٹ پروڈکٹ ٹو آل سٹیزنز جن کے پاس جائز کی کوئی سم ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ امپلائمنٹ کے حوالے سے میں نے لاسٹ ٹائم ملا تھا تو آپ کے امپلائیز کے ساتھ کام تھی, آج مل رہا ہوں تو آپ نے مزید ہائرنگ بلکہ موڈ میں, یہ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے. لوگ اتنے اسٹریس میں ہیں آج کل جابس کے حوالے سے, اتنی سینس آف انسیکیورٹیز ہیں, تو بیما کی کیا ہائرنگ ہے, بیما کی کیا پالیسیز ہے, کیا بیما بھی لے آف کر رہا ہے یا بیما ہائرنگ کر رہا ہے؟ جی, تو ہائرنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے تقریباً ابھی ہمارے پاس 1300 امپلائیز ہیں, اور یہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا سم ٹائم بیک, ان 5 years بیک, تو ہمارے پاس 50 لوگ تھے, اور ابھی ہمارا پلانز ہے کہ ہم نے مزید 200 بندے ایڈ کرنے, انڈیویجولز جو کہ ایکچولی سپورٹ کریں گے ہمارے اس پورے کام کو, اینڈ ان دا نیکسٹ 2 months. سو وی پلان ٹو گو فرام 1300 to 1500 امپلائیز. اور یہ جو ہے سارے ہمارے جو امپلائیز ہیں زیادہ تر وہ آپ کی یوتھ سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیلی سیلز ایجنٹس ہوتے ہیں وہ دے آر آف اے ینگر ایج دین دا ریسٹ آف دا کمپنی پوزیشنز. اور یہ جو انڈیویجولز ہیں ان کو نہ صرف یہ موقع مل رہا ہے کہ یہ سیکھیں کام, بلکہ یہ بھی موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں پاکستانی سوسائٹی کو بائی سیلنگ اے پروڈکٹ جو کہ بہت بینیفیشیل ہے. مجھے یہ بتائیں, اپنا بات آپ نے بڑا مختصر جواب دیا, بہت اچھا لگا. مجھے مرتضیٰ یہ بتائیے کہ آج میں جب ہائرنگ کرتے ہیں آپ, یو آر ماشاء اللہ ایک بڑی کوویڈیڈ پلیس ہے, CEO کی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں, آپ کا پورا HR ڈپارٹمنٹ ہے. جب HR والے یا آپ جس بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں تو کون سی کور کمپیٹنسیز دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ نئی نسل کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں کسی انٹرویو کے لیے جاب کے لیے جاؤں گا تو یہ کمپیٹنس آئی ول بی سارٹ آفٹر, میرے اندر یہ دیکھی جائیں گی. پلیز 3 کور کمپیٹنسیز شیئر کیجیے. ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کی ہے ایتھکس, جو اس کی سوچ ہے کہ اس نے کسٹمر کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, اس نے اپنے امپلائیز کو اپنے کولیگس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے, اور اب ایک آرگنائزیشن میں ایک ذمہ دار سٹیزن کی طرح کس طرح بیہیو کرنا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ کمپٹنسی جو ہے وہ ایتھکس میں آ جاتی ہے. سیکنڈ کور کمپٹنسی ہو جاتی ہے آپ کی جو بیسک کمیونیکیشن سکلز ہیں, کہ وہ کس طرح, اور اس میں ہم پرائڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ اردو اس کی بہتر ہے یا اس کی ریجنل لینگویج ہے, اس کی بھی ہم ہائر کرتے ہیں لوگ, تو وہ بھی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی زبان جو ہے وہ کس طرح اس میں کس طرح بات کرتا ہے, کس طرح کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو ہمارے لیے کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے, وربل کمیونیکیشن, تاکہ وہ کسٹمر سے بات کر سکے, پراپرلی ریلے کر سکے. اور تھرڈ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل ایج ہے, تو کمپیوٹر کمپٹنسی بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایزی ایبل
he or she, are they able to operate the basic laptop and basic communication software or not. یہ چیز آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایتھکس کی آج کل بہت کمی ہے, کمیونیکیشن لوگ لیک کرتے ہیں. نو کمنگ ٹو دا نیکسٹ پارٹ, یہ تو آپ نے بچوں کے لیے والی اور یہ بڑی کمال کے تینوں ٹپس دی آپ نے. مجھے یہ بتائیے کہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر آج کل کیونکہ آپ ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہیں اور ٹیلی ہیلتھ, یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, عمران خان پرائم منسٹر کا ویژن بھی ہے کہ وہ پہلے انہوں نے کے پی کے میں پورا انٹروڈیوس کیا, وہ پنجاب میں آ رہے ہیں اور مائٹ بھی الیکشن کے آنے تک 2023 میں کہ پورے پاکستان میں یہ ہیلتھ کارڈ آ جائے. یہ آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے بیما اس کے اندر, کیا کوئی پلگ ان ہے یا اسٹیٹ لائف جیسے اس کا ایک سبسڈی وہ کر رہی ہے, اور اس کی کیا بینیفٹس ہیں ہیلتھ کارڈ کے کہ واقعی اٹ از اے گیم چینجر؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ایک انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. ابھی اگر میں اس کی ریسنٹ اسٹیٹسٹکس دیکھوں تو آئی بلیو دیٹ اٹ از آلریڈی ریچڈ اراؤنڈ 1 ملین انڈیویجولس جو ان کی ویب سائٹ پہ جو انفارمیشن موجود ہے. اور اس میں میرے حساب سے ہیلتھ انشورنس ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر انڈیویجول کے پاس ہونی چاہیے, اور میرے خیال سے ہیلتھ انشورنس کے ساتھ ابھی جو چیز اس میں انصاف کارڈ میں نہیں ہے, جو صحت سہولت کارڈ میں نہیں ہے, وہ ہے آپ کے ٹیلی ہیلتھ سروسز. تو ڈیفینیٹلی اگر ہمیں موقع ملے تو وی ووڈ لائک ٹو participate and support the government also in a public private partnership, and indeed I think اس کا نیکسٹ جو ورژن ہوگا اس میں آئی بلیو گورنمنٹ بھی اس طرح کی چیزیں لے کے آنا چاہیے. ایک تھوڑا سا اور لوگوں کے اندر کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ہے ریگارڈنگ دا ٹیلی ہیلتھ, کہ ڈاکٹرز کا ان کی جو ایک کریڈیبلٹی کا ایشو, ٹرسٹ کا ایشو, فیس کا ایشو, ایکسیس کا ایشو, کیا اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ کیسے یہ فاصلے ختم ہوں گے, ٹیلی ہیلتھ واقعی ایک سکسیزفل ماڈل بنے گا؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. دیکھیں ٹیلی ہیلتھ کے حوالے سے جو اگر کوئی ڈاؤٹس لوگوں کے دماغ میں آئے تو وہ اسی لیے آئے کیونکہ اٹ مائٹ بی کہ جو لوگ اس بزنس میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا ہے انہوں نے بہت جلدی گرو کیا ہے, اور اس میں کچھ شاید انڈیویجولز ایسے بھی انہوں نے ہائر کیے ہوں گے جنہوں نے سروس یا کسٹمر سروس پہ فوکس نہیں کیا. بیما بلیو کرتا ہے کہ اپنے ٹیلی ہیلتھ ڈاکٹرز کو ہم ان کو ہائر کریں جو کہ PMDC سرٹیفائڈ ہوں, نمبر 1, ان کی پراپر ٹریننگ ہو. ہمارے SOPs جو ہیں وہ گلوبل ہماری ایم ہیلتھ ٹیم ہے, ایم ہیلتھ کا مطلب موبائل ہیلتھ میں ہے, اور وہ ہمارے پاس ایک گلوبل ٹیم آف ڈاکٹرز ہیں جو کہ ایکچولی وہ SOPs بناتے ہیں, اینڈ وی انشور کہ ہمارے جو ٹیم آف ڈاکٹرز ہیں وہ ان SOPs کو فالو کریں. تو اگر پراپر ٹریننگ دی جائے, پراپر SOPs اسٹیبلش کرے آرگنائزیشن جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہوں, تو میرے خیال سے کبھی بھی کسٹمر کو شکایت نہیں ہوگی, اور اس جو سروس ہے اس سروس کا جو ہے نام بھی روشن ہوگا. So I believe it all comes down to the way we are communicating with our customers, and that is important. It has to be professional, well thought of, and follow some sort of guidelines and SOPs. بڑی اچھی بات کی آپ نے. اسی سے ریلیٹڈ میرا یہ کہ جیسے آپ اپنی ٹیم کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں, ان کی آپ نے جیسے بیسک کمیونیکیشن اسکلس ہو گیا, کسٹمر سروس ان کو سکھاتے ہیں, ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ان کو چیزیں اپڈیٹ کرتے ہیں, تو کیا آپ نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کر سکیں کہ ٹیلی میڈیسن سے, ٹیلی ہیلتھ سے کیسے بینیفٹ لینا ہے؟ کوئی آپ کا ایسا کوئی ٹریننگ پروگرام ہے جس میں آپ جنرل میسج کی بھی ٹریننگ کرا سکیں ٹو گیٹ بینیفٹ فرام یور سروسز؟ جی یہ بھی دیکھیں ہمارے جو کسٹمرز ہیں 3.5 ملین ابھی ہمارے پاس کسٹمرز ہیں, اور ان کسٹمرز کو ہم جو انگیج کرتے ہیں, دیکھیں انگیجمنٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے ایک پروڈکٹ خرید لیا, اب اگر کسٹمر اگر مجھے کمپنی کانٹیکٹ ہی نہیں کرتی سو آئی ایم ناٹ انگیجڈ. تو ایک انگیجمنٹ کا جو طریقہ ہے وہ ہے ہیلتھ ٹپس, جس میں ہم اپنے سارے کسٹمرز کو ایجوکیشن ٹپس بھیجتے ہیں ان ٹرمز آف SMS, اور وہ SMS ہم ریگولرلی بھیجتے ہیں, چاہے کسٹمر کال کرے یا نہ کرے, وہ ٹپس جاتی ہیں. اور ان ٹپس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جاز صاحب کہ وہ آپ کو جو بیسک ہیلتھ کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے, وچ از فار ایگزامپل ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, میٹرنل ہیلتھ کے اوپر, اور بیسک ہیلتھ ٹپس جو ہیں وہ ہم کسٹمرز کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے اور ان ٹپس کے ساتھ ہم ان کو یہ بھی انفارمیشن دیتے ہیں کہ دے کین آلویز کم
and call on our line, on our helpline, and speak to the doctor directly as well. تو اس سے جو ہے کسٹمر کو یہ انفارمیشن آ جاتی ہے کہ اس نے کس طرح کا ڈاکٹر سے بات کرنی ہے, اور بیسک ہیلتھ انفارمیشن بھی پہنچ جاتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہم کسٹمرس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. سر ایک اور تھوڑا سا بٹر کویشچن ہے, آئی ہوپ کہ یو ول جسٹیفائی دا آنسر. مرتضیٰ جی بتائیے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی, کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ایتھکس, یہاں کوئی نا میڈیکل پروفیشنز میں اب ایتھکس کے اوپر کڑا کمپرومائز ہونا شروع ہو گیا ہے. ایک نیکسس بن گیا ہے ڈاکٹرس کا, ایک پرائیویٹ کلینکس اینڈ ہاسپٹلس کا, پرائیویٹ لیبس کا, اور ایک فارماسیوٹیکل کمپنیز کا. ایک ان چاروں کا نسل جی ایک آپس میں بڑا نیکسس ہے, اور یہ بڑا ایک بہت بڑا مافیا بھی, جیسے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں اس ملک میں تو مافیا سے حکومت کرتے ہیں, اس میں آپ تو نہیں کہیں حصہ بن گئے اس کا, اور کیا کیسے انشور کرتے ہیں کہ یہ نیکسس نہ ہو, باقی جینوئنلی ڈاکٹر پرسکرپشن دے رہا ہے, جینوئنلی دوائی دے رہی ہے, یا اگین وہی ایک آپس میں ان کا سیلس کے اوپر کمیشن کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت اگین ویری پرٹیننٹ کویشچن اور ویلڈ ہے آج کل کے حوالے سے. دیکھیں, جب ہم ایکسیس بڑھاتے ہیں کسی بھی سروس کی, تو اس میں یہ جو چانسز ہوتے ہیں نا آف کلیوژن یا فراڈ, وہ کم ہو جاتے ہیں. جب آپ ایک سروس اتنی ایکسیسیبل کر دیں کہ آپ کے 3.5 ملین لوگوں کے پاس وہ ڈاکٹر کا ایکسیس ہو, وہ فون پہ بات کر سکے, اور وہ ساری ڈیجیٹائز ہو, یعنی کہ اس کا آپ کے پاس پورا ایک سسٹم ہو کہ کال آ رہی ہے, اس کال کی ریکارڈنگ ہو گئی, اس کی ساری انفارمیشن ہمارے پاس آ گئی کہ کیا آپ کو پرسکرپشن دی ہے, کیا ایلمنٹ تھی, اور وہ ساری ڈاکیومنٹڈ ہو. تو یہ جو چانسز ہوتے ہیں وہ ڈمینش ہو جاتے ہیں اس چیز کے. تو یہ چیزیں جب زیادہ ہوتی ہیں جب آپ کے پاس جو ہے کوئی ایک یا دو یا تین انسٹیٹیوشنس کے پاس زیادہ کنٹرول آ جائے یا زیادہ اتھارٹی آ جائے کسی چیز پہ. ایز دا اولڈ سیئنگ سیز, ایبسولوٹ پاور کرپٹس. تو یہ چیز ہے. تو آئی تھنک اس سے جو ہے چیزیں بہتر ہوگا. چیک اینڈ بیلنس ہے. چیک اینڈ بیلنس. نو ہم لاسٹ پارٹ کی طرف آتے ہیں, چھوٹا سا ریپڈ کوشچنس ہیں. واٹ از سکسیس ٹو یو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ کیا لائف روبرٹ نے کیا سکھایا آپ کو, کیا سکسیس کو کیسے ریڈیفائن کیا مرتضیٰ آپ نے؟ I think success is being able to make a positive contribution in the lives of the people who are influenced by you and who are around you. کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے کیا ایک سی او کے اندر کانفیڈنس ہونی چاہیے, کیونکہ آج کل سب سے بڑا جو سی او کا پریشر ہے وہ کرائسس ہے. بالکل صحیح. فائنینشیل ہو, چاہے سوشل ہو, چاہے میڈیکل کووڈ کے ریلیٹڈ ہو. ایک کوئی بندے کو اگر کووڈ کا کوئی رزلٹ پازیٹیو آ جائے, پوری کمپنی بند ہو جاتی ہے, چھٹی ہو جاتی ہے, سارے اسٹاف کی پروڈکٹیوٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. عید آ رہی ہے, 10 دن چھٹیاں ہیں, تو بزنسز بیچارے سفر کرتے ہیں, خاص کر جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سی او کے اندر کیا ایک کوئی اس نے جو ابیلٹی ہے اس کے اندر جو جیسے کمپوزر ایک ابیلٹی ہے کہ وہ اسٹریس میں کیسے کمپوز رہتا ہے, آپ 2-3 ابیلٹیز بتائیں سر. سب سے امپورٹنٹ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, دیز آر ٹیسٹنگ ٹائمس, دیر از کووڈ, دیر آل سارٹس آف رولز اینڈ ریگولیشنز اراؤنڈ وچ آر ویری امپورٹنٹ ایز ویل. سب سے امپورٹنٹ جو کرائسس مینجمنٹ میں جو چیز میں نے دیکھی اور میں نے خود بھی آزمائی ہے, از دا ایبلٹی ٹو رول اپ یور سلیوز اینڈ گیٹ ڈاؤن ود یور ٹیم اینڈ ہیلپ دیم ان پرفارمنگ دا ٹاسکس جو کہ ایکچولی اس ٹائم پہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور ان کو پرائرٹائز کرنا وہ ایک سی او کا کام ہو جاتا ہے جب کرائسس سچویشن ہوتی ہے. زبردست. سر مجھے یہ بتائیں کہ کتابیں آج کل بڑا لوگوں کے پاس ٹائم بھی مل جاتا ہے کووڈ میں, ویسے تو آپ کی تو گروتھ ہے, شاید آپ کو نہ ملتا ہو, پھر بھی 2-3 ایسے کیونکہ اچھے سی اوز ہوتے ہیں نا, دے فور ریڈرس, تو 2-3 کتابیں بتائیں تاکہ لوگ آج کل چھٹیاں آ رہی ہیں آرام سے بیٹھ کے ان کو اسٹڈی کریں. جی, تو ایک بڑی اچھی کتاب میں نے پڑھی, اس کا نام ہے بلنک, یہ میلکم گلیڈویل کی کتاب ہے, اور یہ میں اکثر اپنے ٹیم کو بھی اس کا بتاتا ہوں. اٹس ون آف دا موسٹ انسپریشنل بکس وچ آئی ہیو ریڈ. اور اس میں یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں ان دا فرسٹ کپل آف سیکنڈس, ان میں ٹروتھ بہت ہوتی ہے, اور ان پہ آپ کو ریلائی کرنا چاہیے, نہ صرف کہ ایز این بلائنڈلی نہیں, بٹ ان کپل آف سیکنڈز میں آپ کو جو انفارمیشن ملتی ہے دیٹ از ایکچولی دا ٹرو انفارمیشن, جس پہ آپ کو کافی حد تک جو ہے جس پہ آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. تو وہ ایک بڑی تھاٹ پرووکنگ کتاب تھی, اور اس میں ایک بڑا اچھا انہوں نے اگزامپل لیا تھا کہ ایک اسٹیچو تھا
کسی کنٹری میں, اور اس اسٹیچو کو جب انہوں نے وہ لے کے آئے, وہ اسٹیچو اس کو انہوں نے دنیا کے سارے ایکسپرٹس کو دکھایا کہ یہ اسٹیچو بڑا زبردست ہے اور اس کی قیمت اتنی ہے اور بڑی اچھی ہے. لیکن پھر ایک وہ بہت بڑا کوئی ایکسپرٹ لے کے آئے اور اس نے ود ان 1 سیکنڈ اس نے اس کو دیکھا, اور اس نے جو کیوریٹر تھا اس میوزیم کا اس کو بتایا کہ سر آئی ہوپ یو ہیو ناٹ پیڈ ٹو مچ فار اٹ. اس نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں دس ڈزنٹ سیم رائٹ. تو پتہ لگا کہ اٹ واز اے ویری ویل میڈ فیک آن دیٹ. تو اس کتاب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز اتنے ٹائم سے اور اتنی ریسرچ سے نہیں کوئی بتا سکا, وہ اس ایکسپرٹ نے ود ان اے فیو سیکنڈز بتا دیا. دیکھیں ان اے بلنک آف این آئی. بلنک آف این آئی. تو وہ ایک گٹ فیلنگ جو آپ کے اندر ہوتی ہیں. مجھے لاسٹ میں سر یہ بتائیے گا کہ کیا میسیج ہے پاکستانی یوتھ کے لیے آپ کے پاس آج کے کووڈ کے اس سینیریو میں, جاب لیسنس کے حوالے سے بزنسز میلٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, کیا میسیج آف آپٹمزم؟ دیکھیں لیڈرز جو ہوتے ہیں نا وہ بنتے ہیں ان دا کریڈل آف کرائسس, اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم نے ہوپلیسنس نہیں شو کرنی, اور اسی کرائسس میں اپرچونٹی تلاش کرنی ہے. تو اسٹے پازیٹیو, بی پازیٹیو, اینڈ نیور فرگیٹ کہ جو بھی آپ کو چیز چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت آپ کے اندر آلریڈی موجود رکھی ہے, اس کو خالی آپ نے ڈھونڈنا ہے. That's about it. تھینک یو ویری مچ مرتضیٰ صاحب, بہت اچھا لگا. ریپ اپ کرتے وقت کوئی اچھی سی کوئی کوٹیشن, کوئی شعر کا ہے, کوئی شان ادب کے ساتھ, کوئی فیض کے ساتھ, کوئی اقبال کا شعر, آپ خود ہی کے اس کیفے میں بیٹھے ہیں, اینی وڈ یو لائک, تو دل کے پاس ہو, گنگنانا چاہیں یا بولنا چاہیں؟ بس میں یہ کہوں گا کہ ایک اگین میں آئی تھنک پہلے بھی بول چکا ہوں کہ میرے ایک جو اردو کے رائٹر ہیں اشفاق احمد, وہ ہی از ویری کلوز ٹو می. مطلب ان کو پڑھنا, ان کی ویڈیوز پرانی دیکھنا پی ٹی وی کی, تو وہ ایک چیز کہتے ہیں اکثر کہ جب آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں نا, آپ زندگی کا پل دے دیتے ہیں اور ساری دنیا کو کہہ دیتے ہیں کہ لسن ورلڈ, آئی ایم ناٹ اویلیبل فار یو, آئی ایم اونلی اویلیبل فار دیٹ پرسن. تو آج میں ہم جو آپ نے ٹائم دیا, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اور دس از ویری امپورٹنٹ. نازیہ کا شکریہ جنہوں نے آپ کو بہت بالکل تھینک یو ویری مچ. آپ نے دیکھا کہ کلوزنگ بڑی ماشاءاللہ پاورفل تھی. اشفاق صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی کو زندگی کا حصہ دیتے ہیں تو پھر ٹائم از اسٹاف آف لائف, تو آپ اس کو زندگی کے سمجھے کہ ایک حصہ کاٹ کے اپنی زندگی میں سے اس کو دے دیتے ہیں. تو اتنا قیمتی چیز ہے یہ وقت دینا. اور دو چیزوں کے بعد میں کلوز کرتا ہوں کہ آج کی جو ٹیک اوے تھا, سب سے پہلی چیز میں سمجھتا ہوں اس کووڈ کے حوالے سے بھی کہ اپنی نئی نسل کے بچوں کے لیے جن کو آج بھی جاب کی تلاش ہے, سب سے پہلے چیز کہ وہ اپنی ایتھکس کو پریکٹس کریں. دے مسٹ بی ایتھیکل. بہت بڑا ڈائلیما یہ ہے اس کا. نمبر 2, اپنی کمیونیکیشن کو ڈیولپ کریں, اور کمیونیکیشن اپنی ذات کے ساتھ, اپنے سیلف کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اور آپ کو بولنا آنا چاہیے. آپ کو کیا بولنا ہے, کس وقت بولنا ہے, یہ سیکھیے. اور تیسری چیز جو آپ نے ڈیولپ کرنی ہے وہ آپ کو اندر ایک پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو سیل کرنا آنا چاہیے. آپ کو سیلنگ کرنی آتی, کسٹمر سروس نہیں آتی, آپ کو پروڈکٹس کا, سروسز کا, جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ سکسیس کو بھول جائیں. لاسٹ میں اشفاق صاحب کی دعا کے ساتھ آج کا سیشن اتنا انسپائرنگ تھا. اشفاق صاحب کی جو انہوں نے مرتضیٰ نے کہا, تو مرتضیٰ کی ڈیڈیکیٹ کی دعا ہے, یہ میں آپ کے نام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی اور تقسیم کرنے کی توفیق. اجازت صاحب کو اجازت دیں. اس پروگرام کو بیما کے سیشن اپنا پیج پہ بھی, جیو ٹوڈے کے پیج پہ بھی, اور اجازت نثار کے اور کیفے خودی کے پیج پہ بھی دیکھیے گا. فیڈ بیک دیجیے گا اپنے باکسز پر تاکہ ہم مزید امپروو کر سکیں. اللہ حافظ.